अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के मौके की मुनासबत से 14 अगस्त के दिन के हवाले से मेरे मौजू का अनवान है जंग आज़ादी 1857। बाज़ मुअर्रिखीन ने इसे गदर भी लिखा है और बाज़ मुअर्रिखीन ने इसे बगावत लिखा है। अंग्रेज़ इसे म्यूटनी कहते हैं और अंग्रेज़ के वजीफ़ा ख़ार तारीख़दान इसे जंग गदर के नाम से जानते हैं। हकीकत में ये जंग आज़ादी थी और इसी जंग आज़ादी के बीज के सिलसिले में 14 अगस्त 1947 को हमें ये आज़ादी मिली और आज हम उसी आज़ादी का फल खा रहे हैं। हिंदुस्तान के सिपाहियों में अंग्रेज़ों की पॉलिसियों की वजह से बहुत बेचैनी पाई जाती थी और इसका आगाज़ 1857 में हुआ, जब अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुका था। टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला जैसे जंगजू बहादुर हुक्मरानों पर अंग्रेज़ अपनों की गद्दारियों के सबब काबू पा चुका था। तो उस वक़्त जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ का तोती बोल चुका था और कंपनी की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन कायम हो चुकी थी और बहादुर शाह ज़फ़र एक नाम का बादशाह दिल्ली में उन्होंने बैठाया हुआ था, तो इस वक़्त अंग्रेज़ों ने नए कारतूस फौज में तकसीम किए जिन पर सूर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई थी। सूर मुसलमानों के लिए हराम था और गाय हिंदुओं के लिए बड़ी मुकद्दस थी। तो इन कारतूसों को चलाने से पहले दांतों से उनकी ये तह काट कर फिर उनको गन में डाला जाता था। तो 25 फरवरी सन 1857 को जब मेरठ की छावनी में परेड के लिए हुक्म दिया गया तो सिपाहियों ने, पूरी यूनिट ने ये कारतूस लेने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसके फैसले में पूरी यूनिट को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और ये मुर्शिदाबाद में ये वाक़या पेश आया, मुर्शिदाबाद के नज़दीक बहरामपुर परेड ग्राउंड में। तो अंग्रेज़ अफसरों के पहुंचने से पहले जंग आज़ादी के में पहली गोली चलाने का आज़ाज़ हासिल करने वाले सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज़ मेजर सार्जेंट को गोली मार दी और उसके बाद तमाम सिपाही एक जलूस की शक्ल में इकट्ठे होकर दिल्ली रवाना हो गए और उधर जाकर उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को जंग आज़ादी की क़यादत करने की दावत दी और इस तरह बरे सगीर में अंग्रेज़ों के कब्ज़े में एक ज़लज़ला पैदा हो गया और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के अंदर बागियों ने, मुकामी सिपाहियों की यूनिट ने बाकायदा ऐलान बगावत कर दिया। दोस्तों, जब ये बगावत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई तो कहा जाता है कि पंजाब ने हमेशा रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, पंजाब से कभी कोई जंग आज़ादी में किसी ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये असल में झूठ पर मबनी सब किस्से हैं। हालांकि पंजाब में उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह एक गंदा हुक्मरान साबित हुआ था। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो बहुत से नाजायज़ टैक्स अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिए और एक बेहतर हुक्मरानी पंजाब के लोगों को देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की मिट्टी के इन सपूतों ने इस 1857 की जंग आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अदा किया और बेजिगरी से लड़े। राय अहमद नवाज़ खर्ल और उनके साथियों और उनके ख़ानदान ने आज़ादी की जंग लड़ते हुए वो कर्ज भी चुकाए जो कभी वाजिबुल अदा ही ना थे। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत भी दें। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। तो यही खबर जंग आज़ादी की जब लाहौर में पहुंची तो अंग्रेज़ों ने मकामी सिपाहियों से हथियार वापस ले लिए और मेरठ की छावनी का जिक्र कर रहे थे। 3rd कैवेलरी के कमांडिंग अफसर ने 24 मार्च 1857 को यूनिट को परेड का हुक्म दिया। तो 89 में से 85 सिपाहियों ने 89 सिपाहियों ने कारतूस वसूल करने से इनकार कर दिया और जिस पर इनके खिलाफ पूरी यूनिट ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और 89 में से 85 सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनकी वर्दियां फाड़ दी गईं
ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں اور ان کے ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑیاں لگوا کر ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کو پریڈ کا حکم دیا گیا۔ ان کو ہنٹر چھانٹوں اور ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر پریڈ کروائی گئی۔ تو مقامی سپاہی یہ سارا قصہ دیکھ رہے تھے، اور یہ سارا قصہ 10 مئی کو ہوا، اور پھر یہ لاوا 12 مئی کو پھٹ پڑا، اور مقامی سپاہیوں نے انگریز میجر کو قتل کر کے، میجر سپینسر کو قتل کر کے اعلان بغاوت کر دیا۔ یہ خبر جب لاہور میں پہنچی تو میاں میر چھاؤنی کے اندر مقامی سپاہیوں سے ہتھیار لے لیے گئے۔ باری الیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ 30 جولائی کو سپاہی پرکاش سنگھ نے اعلان بغاوت کیا اور اپنی تلوار سے میجر سپینسر کو قتل کر دیا۔ اس دوران آندھی چلی اور باغی سپاہی بھاگ نکلے۔ میاں میر چھاؤنی سے بھاگ کر وہ دریائے راوی میں گئے اور اس کے ایک ٹاپو پر منتقل ہو گئے۔ انگریز فوجیوں نے ان کا پیچھا کیا کشتی پر بیٹھ کر، اور جدید اسلحے کے سامنے ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا، اور ان کو گرفتار کر کے تھانہ اجنالہ میں بند کر دیا گیا۔ ان میں سے گرفتار ہونے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مبنی تھی، تو انگریز افسروں نے ایک پالیسی کے تحت مسلمان سپاہیوں کو عید الاضحیٰ کی چھٹی دے دی، اور وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو اس عید الاضحیٰ پہ لوگوں نے تو بکرے قربان کیے، لیکن انگریزوں نے 282 آزادی کے متوالوں کو ذبح کیا، 10-10 کی ٹولیوں میں باہر نکال کر ان سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ اور ایسا کرتے کرتے جب 150 فوجیوں کو سزا دے دی گئی تو ایک جلاد بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ انگریزوں نے کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ موت کا کھیل شروع کر دیا۔ شام تک تمام 282 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ کرنے والے انسانی حقوق کے وہ چیمپئن تھے جو آج تک ایک پرندہ بھی مر جائے تو پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ان کی نظر میں کوئی انسانی حقوق نہیں تھے۔ لیکن ہم تک یہ تاریخی حقائق اس لیے شاید پہنچنے میں دیر ہو گئی یا نہ پہنچے کہ اس وقت تاریخ لکھنے والے بھی تو انگریز کے وظیفہ خوار تھے۔ سر سید احمد خان 1857 میں گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ ذکاء اللہ، جن کو انگریز سرکار نے خان بہادر اور شمس العلماء کا خطاب دیا، مرزا غالب انگریزوں کے آخر وقت تک وظیفہ خوار رہے۔ تو تاریخ لکھنے والے بھی یہ لوگ تھے، اور انگریز کے وظیفہ کاروں کی تاریخ غیر جانبدار تو نہیں ہو سکتی۔ تو 2014 میں بھارتی حکومت نے ان قتل ہونے والے سپاہیوں کو، جن کو امرتسر میں گولی ماری گئی تھی، ان کو ایک کنویں سے ان کی باقیات کو نکال کر 14 اگست 2014 کو باعزت طریقے سے دفن دوبارہ کروایا۔ تو ترابل حسین سرگانہ اپنی کتاب دی پنجاب وار آف دی انڈیپینڈنس میں سر سید احمد خان، ذکاء اللہ اور مرزا اسد اللہ غالب کے اس تاریخ کو لکھنے کے کردار پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف، اس دور کا پنجاب جس میں موجودہ KPK، انڈیا کا پنجاب اور کئی دیگر ریاستیں شامل تھیں۔ اس پنجاب نے بھی بھرپور طریقے سے آزادی کی اس جنگ میں حصہ لیا۔ پنجاب کے چیف فنانشل کمشنر رابرٹ منٹگومری اپنی کتاب دی انڈین میوٹنی آف 1857 میں لکھتے ہیں کہ 12 مقامات پر پنجاب کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ یہ مقامات فیروز پور، مردان کا ہوتی قبیلے کا علاقہ، جالندھر، پھلور، جہلم، سیالکوٹ، تھانسیر، لاہور، پشاور، امبالہ، میاں والی اور ساہیوال ڈویژن کے علاقے تھے۔ اور یہ سارے علاقے ناظرین اس وقت پنجاب میں شامل تھے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ پنجاب اس وقت کتنا بڑا تھا۔
साहिवाल डिवीजन में गोगेरा और रावलपिंडी में मरी में शदीद बगावत हुई। ओकाड़ा में ज़िला हेडक्वार्टर उस वक़्त मौजूदा ओकाड़ा या साहिवाल में बंगला गोगेरा उस वक्त ज़िली सदर मकाम था। तो बंगला गोगेरा से थोड़े फासले पर धरती के अजीम सपूत गांव झामरा में राय अहमद नवाज खर्ल रहाइश पजीर थे। डीसी गोगेरा प्रिंस्टन ने इनसे मदद मांगी तो राय अहमद नवाज खर्ल ने उनको बड़ा तारीखी जवाब दिया कि हम अपनी ज़मीन, घोड़े और औरतें किसी को नहीं देते, और अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और मौजूदा पाकपतन ज़िला के दरिया के किनारे जोया बरादरी के गांव लखोका ने भी अंग्रेज़ों को तमाम किस्म के टैक्सेस देने से इनकार कर दिया। जोया कबीले के कई 100 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और गोगेरा में कैद कर दिया गया। तो राय अहमद नवाज इनकी मदद के लिए पहुंचे और जोया बरादरी के जवानों और राय अहमद नवाज के कबीले के अफराद ने जेल पर हमला किया और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल को कत्ल करके जेल तोड़कर जोया बरादरी के अफराद को और दीगर कई शमा आज़ादी के परवानों को रहाई दिलाई, जिस पर राय अहमद नवाज खर्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस वक़्त उनकी गिरफ्तारी पर इतना शदीद अवामी दबाव और एहतजाज सामने आया कि मजबूरन अंग्रेज़ों को राय अहमद नवाज खर्ल को रहा करना पड़ा और झामरा, लखोका, पिंड शेख, मूसा, मोहम्मदपुर, हड़प्पा, चीचावतनी समेत कई इलाके जिद्दोजहद आज़ादी के मराकज़ में तब्दील हो गए। 16 सितंबर 1857 को राय अहमद नवाज खर्ल ने इलाके के तमाम सरदारों का एक मुश्तरका अजलास हड़प्पा के नज़दीक गांव मुराद के काठिया में बुलाया और इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुश्तरका लाहा अमल इख्तियार किया गया। राय अहमद नवाज के जिगरी दोस्त मुराद फतेहाना इस लड़ाई के लिए बहावलपुर से 7 बंदूकें हासिल करने में कामयाब हो गए। सियालों की ज़ैली शाख तरहाना के सरबरा सरदार सलाबत तरहाना भी राय अहमद नवाज खर्ल के साथ शामिल हो गए और 17 सितंबर को अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा लड़ाई का आगाज़ करना था। लेकिन एक गद्दार सामने आया। कमालिया के रहने वाले राय सरफराज खान खर्ल जो इस इजलास में शामिल थे, उन्होंने इस इजलास के बाद वापस जाने की बजाय डीसी एल्फिस्टन को मुखबरी करने के लिए गोगेरा चले गए और तमाम मंसूबे से डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। मुसलमानों ने तो अपनी कार्रवाई का आगाज़ 17 सितंबर को करना था, लेकिन इसी रात मुराद के काठिया में होने वाले इस इजलास की मुखबरी मिलने पर, जिसमें काठिए, क्रैशी, खर्ल, फतेहाने, वट्टू, तरहाने, अराई शामिल थे, सरफराज खर्ल की गद्दारी के सबब ये मंसूबा अंग्रेज़ों पर बेनकाब हो गया। तो अंग्रेज़ सरकार ने अपनी फ़ौज लेकर रावी दरिया को अबूर किया और राय अहमद नवाज के गांव झामरा पर दावा बोल दिया। राय अहमद नवाज खर्ल को तो गिरफ्तार ना कर सके, लेकिन उन्होंने इसका बदला गांव की बेगना आवाम से लिया और पूरे गांव को नजरे आतिश कर दिया। कई बेगना लोग इस गांव में मारे गए। तो राय अहमद नवाज खर्ल और उसके साथियों ने रावी के नज़दीक एक अकबर नामी गांव और उसके नज़दीकी किशकोरी के जंगल को अपना बेस कैंप बनाया और अंग्रेज़ों पर हमले शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों ने इस दौरानिया में लाहौर और मुल्तान, जलंधर से फौजी यूनिटों को बुलाया और मकामी वडेरों, सरदारों और गद्दी नशीनों से मदद तलब की, जिसमें हवेली कुरंगा और मुल्तान के गद्दी नशीनों ने, पाकपतन के गद्दी नशीन दरबार बाबा फरीद के गद्दी नशीनों ने और शाहजयूना के गद्दी नशीनों ने और मकामी वडेरों और ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों को माली, अफरादी और असला की और घोड़ों की मदद फराहम की और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अंग्रेज़ों ने जंगल को घेर लिया। एक तरफ जदीद हथियार और सारी आवाम एक तरफ, और एक तरफ ये
معمولی رائفلوں کے ساتھ کھڑے سپاہی، یہ مقابلہ کب تک ہوتا؟ اس جنگ میں انگریزوں نے جنگل کو بھی آگ لگا دی اور رائے احمد نواز کھرل عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے بہادر ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، لیکن ان کو کامیابی نہ مل سکی اور انگریزوں نے رائے احمد نواز خان کھرل کا سر کاٹ کر چراہے میں لٹکا دیا، لیکن آزادی کے ایک متوالے نے اس سر کو ادھر سے چوری کر کے قبر کے نزدیک جا کر دفن کر دیا۔ تو رائے احمد نواز کھرل کے بعد ان کے بیٹے رائے محمد خان کھرل نے ان کی مجاہدین کی کمان سنبھالی، اور اس لڑائی میں رائے احمد نواز کے جانباز ساتھی بہاول فتحانہ، مراد فتحانہ، محمد کاٹھیا، لال کاٹھیا، نتھو کاٹھیا، نادر قریشی، ولی داد مردانہ، سلابت رہانہ اور پھاگا بدرو جیسے جیدار جوان شہید ہو گئے۔ رائے احمد نواز کھرل کا بھتیجا مراد اور اس کا ساتھی سارنگ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کا بڑے بیٹے ولی داد کھرل کی آنکھوں کی روشنی اس جنگ میں چلی گئی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد خان کھرل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی، اور ان کے بھائی محبت خان اور بالغ خان جو ابھی بچے تھے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور رائے احمد نواز کے ساتھی مراد فتحانہ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جو بڑے دنوں سے تڑپ رہے تھے، انگریز اسسٹنٹ کمشنر رابرٹ برکلے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جنگل میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا، تو مراد فتحانہ نے پلٹ کر خنجر سے اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھی بھی اس مقابلے میں بے جگری سے لڑے اور 50 انگریزوں کو جہنم واصل کر دیا، اور اس انگریز اسسٹنٹ کمشنر کی قبر آج بھی گوگیرا میں موجود ہے۔ رائے احمد نواز کھرل کے کئی ساتھیوں اور مراد فتحانہ کو بعد میں گرفتار کر کے جزائر انڈیمان کالے پانی کی سزا دی گئی، لیکن آزادی کا یہ بہادر مجاہد راستے میں سمندری سفر کے دوران جہاز سے چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا، اور زندہ بچنے میں کامیاب بھی ہو گیا، اور واپس اپنے علاقے میں بھی پہنچ گیا، اور دوبارہ سے تحریک کے جنگ آزادی کی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم اس صورت غداروں کی لسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کتنا انعام حاصل کیا اور کس نے انگریزوں کی کتنی چاکری کی۔ اس ساہیوال کے علاقے میں ہونے والی اس جنگ آزادی میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انگریز سرکار کا ساتھ دیا اور اس کے بدلے میں انعامات پائے، اور آج کل وہ لوگ کہاں کہاں ہیں؟ انگریزوں کی سرکاری دستاویزات کے مطابق راوی کنارے اکبر نامی گاؤں کے نمبردار جیوے خان ارائیں انگریزوں کے مخبر تھے، اور یہ گاؤں وٹو برادری کا بیسیکلی گاؤں تھا، اور اس کے نزدیک گشکوری کے جنگلات، اور یہ گاؤں مجاہدین آزادی کی یعنی کہ رائے احمد نواز کھرل اور ان کے ساتھیوں کی مجاہدانہ کارروائیوں کا بیس کیمپ تھا، اور یہ نمبردار جیوے خان جن کا تعلق ارائیں برادری سے تھا، یہ انگریزوں کے لیے مخبر کا کردار ادا کرتے رہے، اور جنگ کے بعد ان کو جاگیر الاٹ کی گئی، اور کھنڈا سے سردار شاہ، کلیانہ سے ماچھی سنگھ اروڑا نے انگریز سرکار کا ساتھ دیا، ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کیا، ان کو لو افرادی قوت بھی فراہم کی، اور ان کے لیے مخبری کا نیٹ ورک بھی بچھایا، اور دولہ بالا سے مراد شاہ، گوگیرا سے سید رضا شاہ، ٹبی لال سے غلاب علی چشتی، اور پاک پتن سے اس وقت کے گدی نشین نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اس کے بدلے میں ان کو جاگیریں اور خطابات الاٹ کیے گئے، اور گدی نشین دربار بابا فرید کو کچہری کا اختیار دیا گیا، ان کو اپنی عدالت لگا کے علاقے کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا، اور کافی سارا رقبہ جو کہ ہزاروں ایکڑ پر مشتمل ہے گدی کے نام اور گدی نشین کے نام الاٹ کیا گیا، جس کا آج کل بھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور یہ دیوان صاحبان نے وہ اونے پونے داموں ناجائز طور پر وہ رقبہ عوام کو فروخت کر کے اس دور میں کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے۔
انگریزوں کا ساتھ دینے پر سب لوگوں کو جگیریں اور انعامات ملے، لیکن سرفراز خان کھرل، جن کا تعلق کمالیہ سے تھا اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو مخبری کی تھی، سب سے زیادہ فائدہ ان کو ملا۔ ان کے خاندان سے بھٹو دور میں کمالیہ سے منتخب ہونے والی MNA بیرم حسنین کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے ہے، اور اس کے علاوہ رائے خالد خان کھرل جو بھٹو کے دور میں کمشنر تھے اور کمشنر لارڈ کانا بھی تعینات رہے تھے، اور بھٹو کو بلا مقابلہ کامیاب کروانے میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بھٹو کے مقابلہ امیدوار جو کہ جماعت اسلامی کے مولانا جان محمد تھے، ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے ہی غائب کر دیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کاغذات نامزدگی جمع نہ ہو گئے، اور اسی سبب لارڈ کانا سے ذوالفقار علی بھٹو بلا مقابلہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور خالد کھرل، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو یہ اس وقت بھی ڈپٹی کمشنر تھے، اور ان سے دستخط کروانے کا مطالبہ کیا گیا کرنے کا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ استعفیٰ دینے کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے وفاداروں میں شامل ہو گئے، اور جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو ان کے دونوں ادوار میں یہ خالد کھرل صاحب وفاقی وزیر رہے۔ ان کا تعلق بھی سرفراز خان کھرل، جنہوں نے مجاہدین آزادی کے ساتھ غداری کی تھی اور کمالیہ کی بجائے گوگیرا جا کر ڈپٹی کمشنر کو مخبری کی تھی کے بدلے میں اسی رات جد و جہد آزادی کرنے والوں پر انگریزوں کا کریک ڈاؤن ہوا، اور گاؤں جھامرا جو کہ رائے احمد نواز کھرل کا گاؤں تھا اس کو جلا دیا گیا۔ خالد کھرل کا بھائی جاوید کھرل بھی بھٹو دور میں کمالیہ سے MPA بنتا رہا ہے، اور زرداری سے ناراضگی کے بعد خالد کھرل اور اس کا بیٹا حیدر کھرل PTI میں شامل ہو گئے، اور 2018 کے الیکشن میں کمالیہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حیدر کھرل جو کہ خالد کھرل کے بیٹے ہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بعد میں کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ان سے یہ ٹکٹ واپس لے لیا گیا۔ آج بھی یہ کمالیہ کا سب سے بارسوخ بااثر خاندان ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اگر جہاد کرنے والوں اور آزادی کی خاطر جانے دینے والے اور اپنا تن من دھن قربان کرنے والوں کے خاندان پر نظر دوڑائی جائے تو رائے احمد خان کھرل جو اس مجاہدین آزادی کے سرخیل تھے، سپہ سالار تھے، اس تحریک آزادی جو ساہیوال ڈویژن میں جنگ آزادی لڑی گئی اس کے روئے رواں تھے، ان کو کے خاندان کو ان کا اصل مقام حاصل نہ ہو سکا۔ اس دور میں گوگیرا بنگلہ میں جو انگریز سرکار کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو بعد میں اسکول میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ اسکول کا نام رائے احمد نواز کھرل ہائی اسکول رکھا گیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس کا نام تبدیل کر کے دوبارہ پھر سے اس کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول بنگلہ گوگیرا رکھ دیا گیا، جبکہ آزادی کے مجاہد کے نام پر اسکول کا نام ہونا چاہیے تھا، اور وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں، اپنے آزادی کے مجاہدوں کی اور وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ رائے احمد خان کھرل کے 2 پوتے بھی MNA بنے ہیں۔ ان کے بڑے پوتے میر محمد خان کھرل جو کہ جنرل ایوب خان کے دور میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے MNA بنے تھے، اور ایوب خان کی آمریت کے مقابلے میں انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دینا قبول کیا، اور فاطمہ جناح کی اس دور میں موومنٹ کا پورا ساتھ دیا، اس میں بھرپور شرکت کی، اور ایوب خان کے خلاف تحریک میں بھی شامل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ رائے احمد نواز کھرل کے دوسرے پوتے جو کہ جن کا نام رائے جگدیو کھرل ہے، وہ بھی MNA بنے۔ اور اس کے علاوہ چاہیے تو یہ تھا کہ رائے احمد نواز کھرل کی ان خدمات کو سرکاری طور پر سراہا جاتا، اور
ان کا مزار گورنمنٹ بنواتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حکومت کی بجائے رائے احمد کے پڑپوتے رائے علی محمد خان کھرل نے ان کا مزار اپنی جیب سے بنوایا۔ تو جو انگریزوں کو مخبریاں کرتے رہے، ان کے خاندان آج بھی سرکاری خزانے سے اپنے ٹھاٹھ باٹھ قائم کرتے ہیں، اور شمع آزادی کے پروانے جنہوں نے اس وطن کی خاطر جانیں قربان کی، اس عظیم مجاہد کے دربار کے لیے بھی سرکار کے خزانے میں 1 روپیہ نہیں تھا، تو اس کے جانشینوں نے اپنی جیب سے یہ دربار بنایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کردار ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی سن کے پتہ چل گیا ہوگا کہ غدار کون ہیں اور مجاہد کون ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر جانیں قربان کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور دوستوں سے اس کو سبسکرائب کروانے کی کوشش بھی کریں۔ تو یہ جنگ آزادی کا سلسلہ یہاں رکے گا نہیں۔ 1857 سے ہم تحریک پاکستان کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قسطوں کی صورت میں آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ اگر آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو حقائق پر مبنی تاریخ اور تحریک پاکستان اور جنگ آزادی کے واقعات، اور اس کے بعد پاکستان میں کیا بنا، سب سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔